اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میری بیٹیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کو اور آپ کو شکر ادا کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے کہ اللہ کی نگاہ کے اندر میں وہ لوگ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں کہ جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ کے اندر میں وہ بندے بڑے محروم ہوتے ہیں، بڑے منحوس ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتیں عطا کرے لیکن نعمتوں کی وہ ناقدری کرے۔ اب نعمتوں کے اعتبار سے دنیا والے تو نعمت دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں اگر پوچھے کہ مولا تیری بارگاہ کے اندر میں تو نعمت کس کو قرار دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں جو بات ارشاد فرمائی، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انعام یافتہ جن کو ہم نے انعام یافتہ قرار دیا، رب العالمین کا انعام یافتہ قرار دینے کا معیار تخت و تاج اور دنیا نہیں ہے، حکومتیں نہیں ہیں، قارون کی قارونیت نہیں، فرعون کی فرعونیت نہیں، شداد کی شدادیت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ اب ہم اپنے ظرف کے اعتبار سے تو انعام یہ سمجھیں گے کہ ہم کو اچھی صحت مل جائے یا دنیا کی نعمتیں مل جائے اور دنیا کے اندر میں ثروتیں اور عزتیں مل جائے، تخت و تاج مل جائے، حکومتیں مل جائے، ہم اپنے معیار کے اعتبار سے اس کو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر قرآن مجید سے بھی معلوم کریں کہ مولا تیری نگاہ کے اندر میں انعام یافتہ کون ہے، کہ کس کو تو انعام یافتہ کہتا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوں فرمایا قرآن مجید کے اندر میں کہ میں جس کو انعام سمجھتا ہوں وہ انعام یافتہ بندے، تم دنیا کی نظروں کے اعتبار سے دنیا کو انعام سمجھتے ہو، دنیا دار بندے دنیا کے حاکموں کو انعام والے سمجھتے ہو، اقتدار والوں کو انعام والے سمجھتے ہو، مال و دولت والوں کو انعام والے سمجھتے ہو، اور دنیا میں بڑے تخت و تاج رکھنے والوں کو انعام والے سمجھتے ہو۔ یہ نظریہ ایمان کا نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ رب کا نظریہ نہیں ہے، یہ نظریہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے، اور یہ نظریہ حق کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ حق کا نظریہ، قرآن مجید کا نظریہ، رب العالمین کا نظریہ اگر معلوم کرو تو اللہ کی نگاہ میں انعام یافتہ بندے کون ہیں، اور انعام یافتہ بندے رب نے جن کو کہا، اس کا مطلب یہ کہ جن کو اس نے انعام عطا کیا اور جس کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں دے دی کہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے روح کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے نظاموں میں چلے، راہ طریقت کے نظاموں میں چلے، پیر مریدی کے راہوں میں چلے، خانقاہوں میں اپنی زندگیوں کو گزارے، لیکن دل کا رخ اگر حق کی طرف میں نہ ہو تو بھٹکتا رہے گا، منزل اس کو نہیں ملے گی۔ حق کا رخ بتانے کے لیے خدا پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن و مجید کے ساتھ میں صاحب قرآن جو میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر پردہ ہو گئے، لیکن یہ بات فرما دی کہ اچھا قرآن کو میں نے تمہارے درمیان میں چھوڑ کر اب اس قرآن کے ساتھ میں نے اپنی اہل بیت کو رکھا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کو بہت مشہور ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم تھامے ہوئے رہو گے تو ہرگز سنگریز گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ نہیں ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ نہیں کھاؤ گے، ورنہ آدمی کے اندر میں ابتدائی دنوں کے اندر میں حق کی طلب پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے حق کی طلب کا پیدا ہونا خدا کا انعام ہے، ویسے ہی رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حق والے راستے کو بھی تم اختیار کرو۔ ایک تو مقصد کا صحیح بنانا اور طلب کا صحیح پیدا ہو جانا۔ کسی آدمی کو بھوک لگ جائے، بے شک خدا پاک کا انعام ہے، لیکن خدا پاک نے فرما دیا کہ بھوک لگے تو تم حلال غذا کھاؤ، روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، اور جو تمہارے لیے مفید ہو وہ غذا کو استعمال کرو۔ بھوک تو پیدا ہو گئی، یہ انعام کے درجے میں رب کی طرف سے،
لیکن انسان ہے کہ بھوک کے مٹانے کے لیے مٹی کھانا شروع کر دے تو رب نے کہا کہ مٹی تمہارے لیے حرام ہے. ہاں مٹی سے بنی ہوئی چیزیں تمہارے لیے بھوک کے مٹانے کے لیے میں نے نعمت بنائی ہے. اب یہ سوچیں کہ مٹی سے بنی ہوئی نعمتوں کو میں نعمت کھاؤں بجائے اس کے میں مٹی کھا لوں تو مٹی کا کھانا تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم مٹی مت کھاؤ, بھوک میں نے تمہارے اندر پیدا کی ہے, اب مٹی کے ذریعے سے میں نے جو غذائیں تم کو عطا کی ہے جو تمہارے جسم کے موافق ہے اس کو تم استعمال کرو. اب فارمولا یہ بدل دے, آپڈیٹ زمانے کا اگر فارمولا لے کر آئے یا اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی منزل کو طے کرے اور وہ کہنا شروع کر دے کہ جوار بھی تو زمین سے بنتی ہے, چاول بھی تو زمین سے نکلتا ہے اور ترکاریاں بھی تو مٹی سے بنتی ہے, لہٰذا بنی ہوئی چیزوں کو کیوں بلکہ میں جو بناتی ہے اس زمین کو کھا لوں گا اور مٹی کو کھا لوں گا. تو پھر مٹی کو کھانا تو اللہ نے حرام قرار دیا نا. اس طرح سے میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے رخ کو قرآن پاک کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گمراہیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ منزل تو ہم صحیح طے کریں کہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو جائے, لیکن وہاں پر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی اب اس کو حاصل کرنے کے لیے نیت بہت قابل مبارک ہے اور حق کے پانے کے لیے اس نے نیت کی ہے, لیکن قانون صرف نیت کا صحیح کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں رہبری فرمائی کہ تم حق کی نیت کرتے ہو اور مجھ سے دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا چلا مجھ کو سیدھے راستے پر یا اس سے آگے کی منزل مقصد اہدنا الصراط المستقیم پہنچا مجھے اپنے مصطفیٰ کے نارے پاک تک. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا کہ یہ تو تمہاری منزل ہے, لیکن اب اس منزل کو پورا کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرو. تم نے منزل تو صحیح مقرر کی کہ اللہ کو اور اس کے محبوب کو راضی کرنا, لیکن اس کے بعد نے فرما دیا کہ یہ ملنے کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اب تم کو غذا کھانا ہے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو. اب تم ایٹماسفیئر کے اندر میں جا کر یہ فیصلہ مت کر لو کہ زمین سے پیدا ہونے والی ترکاریوں کو پھول و پھلواری کو غذا کو کیوں کھائے, بلکہ جس مٹی سے پیدا ہوتی ہے اسی مٹی کو ہم کھا لیں. تو کیا ہوگا؟ یہ قانون نہیں ہے مٹی کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا, بلکہ مٹی کے کھانے سے رب نے کہہ دیا کہ وہ تو تمہارے لیے حرام ہے, تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کا اور ہمارا صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا ارادہ ہی کافی نہیں, بلکہ رب العالمین سے اگر ہم اس بات کی بھیک مانگے تو رب العالمین نے فرما دیا کہ مقصد تو میرے اور میرے محبوب کی خوشنودی کو بناؤ, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لیکن اس کے بعد نے فرمایا کہ یہ تو منزل تمہاری ضرور ہے, لیکن اب قرآن مجید تو تمہارے سامنے نازل نہیں ہوا ناظرین تراؤ بالاحسان کہ میں نے یہ آپشن تمہیں دے دیا کہ زمین تو ضرور میں نے دے دی, مٹی کو میں نے تمہیں عطا کر دیا, لیکن اس مٹی کے اندر میں جو فصلیں اگے گی اور جو پھول و پھلواری وجود میں آئیں گے اور جو غذائیں ہم اپنی قدرت سے پیدا کریں گے اور یہ غذاؤں کا نظام اس مٹی سے نکلے گا, لیکن اس چکر میں نہیں جانا کہ نہیں راستہ مٹی ہی کھا لیں گے, بلکہ خدا پاک نے فرما دیا کہ مٹی کے کھا کر ہضم کرنے کا تمہارے اندر میں وہ میدہ نہیں ہے. اللہ نے جن کو میدہ عطا فرمایا بہت سی مخلوق ہو جو مٹی کھاتی ہے, کیچوے مٹی کھاتے ہیں اور وہی انسان کا بچہ مٹی کھا لے تو کیچوے بن جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فائدہ فرمایا کہ جو مٹی کھاتی ہے اس کی غذا اللہ نے متعین کیا. اسی طریقے سے قرآن مجید جن کے سامنے نازل ہوا ہے اور جن کے لیے نازل ہوا ہے, قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا, لیکن تم 15ویں صدی کے اندر میں پیدا ہو کر یہ دعویٰ مت کرو کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے, ہمارے لیے حدیث کافی ہے. یہ حق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تھا,
میرے آقا کے ظاہری اعتبار سے آپ کے صحابہ کے درمیان میں کے رہنے کے زمانے کے اندر میں یقیناً ان کے لیے معیار بالکل معیار حق تھا، لیکن صحابہ کے بعد میں جو انسانیت و قیامت دنیا میں پیدا ہوگی اور جو مسلمان اس دنیا میں آئیں گے، جیسے ہم 15ویں صدی کے اندر میں پیدا ہوئے، ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، تو پہلے تو یہ ثابت کر کہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا ثبوت تیرے پاس میں کیا ہے؟ احادیث ہے، اس کا ثبوت قطعی طور پر تیرے پاس میں کیا ہے؟ وہاں پر تو صرف یہ کہے گا کہ اعتماد ہے ہمیں۔ اعتماد تو نے کیسا کیا؟ احادیث بخاری اور مسلم کو کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تجھے بتایا، یہ قرآن مجید کو تیرے سامنے رب العالمین نے میرے مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ پھر وہاں پر کیا کہے گا 15ویں صدی کا مسلمان کہ نہیں ہم نے اعتماد کیا، تو پھر اعتماد کی یہ سیڑھی یہاں پر قائم ہوگی اور اس سیڑھی سے اوپر چڑھتا چلا جائے گا۔ یہی ہے والذین اتبعوا بالإحسان۔ اب جو اس سے آزاد ہو کر فرعونیت اور تکبر کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں، وہ راہ فرار اختیار کرنے والا گمراہیت کے آخری مقام پر ہے کہ ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، تو قرآن تیرے اوپر تو نعوذ باللہ نازل نہیں ہوا اور حدیث میرے آقا نے تیرے سامنے تو نہیں کی، اب تیرے لیے مٹی کا کھانا تو حرام ہے، یہ دعویٰ کرنے تو خدا رب العالمین اگر یہ پوچھے کہ قرآن کو اترتا ہوا تو نے دیکھا یا میرے محبوب کو تو نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اور یہ کیا میں نے کہہ دیا کہ میرے محبوب ہیں، تو وہاں پر تو نفی کرنا پڑے گا نا۔ ہے کسی کے اندر میں ہمت کے جو یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے اپنی حیات ظاہرہ میں اپنی آنکھوں سے، یہ ممکن ہے، اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات تو نہیں ہوگی کہ قرآن مجید ہماری تمہاری نظروں کے سامنے نازل ہوا تو لے دے کے پھر معاملہ یہی رہے گا۔ ان سارے راستوں کا انکار کر کے جو گمراہیت کے جس مقام پر امت کو آج پہنچایا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ قرآن و حدیث ہمارے پاس میں ہے، تو وہ ایسا ہے کہ خدا نے تو اس مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کو اور سبزیوں کو انسانوں کے جسم کے لیے نعمت بنایا تھا، لیکن بجائے اس کے اس نے اچک کر یہ کہہ دیا کہ اس مٹی سے نکلنے والے اور پھولوں پھل والی اور سبزیوں کو ہم نہیں کھائیں گے، بلکہ اسی مٹی کو ہم کھانا شروع کر دیں گے۔ تو بتاؤ کہ یہ مٹی کا کھانے والا اس کی نشوونما ہوگی، اس کی زندگی باقی رہے گی یا اس کے لیے نقصان ہوگا؟ وہاں پر رب العالمین کا قانون قرآن مجید کے اندر میں یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے صرف اور صرف یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اعتماد کرے اور اس راستے کو اختیار کرے جو حق کے معیار ہیں اور جن کے دامن کے ذریعے سے حق تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب یہ مسجد کا یہ حصہ ہے، یہاں پر چل لو پھر لو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ٹھیک ہے یہاں پر، لیکن ارادہ اگر کریں کہ یا اللہ میری ذات تک مجھے پہنچنا ہے، تیرے محبوب کی محبت تک پہنچنا ہے، تو والذین اتبعوا بالإحسان خدا نے شرط لگا دی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دے دیا کہ وسیلے کو تلاش کرو، اس کے بغیر حق کی منزل پر تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب نہیں کہنا یہ رخ امت کے لیے انتہائی گمراہیت کا ہے کہ امت کو صرف ظاہری کتاب کی شکل میں قرآن دے کر یا لٹریچر کی صورت میں دے کر یا تقریر اور تحریر کی صورت میں امت کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہے تو یہی دین حق ہے۔ دین حق ذات مصطفیٰ ہے، دین حق خدا کی رضا اور خدا کی ذات ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قانون خدا کا بنایا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر میں، اس سے اگر اختلاف کیا جائے گا تو یہدی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو قرآن کہنے والے اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر حق قرآن کے ساتھ اس قرآن کو اختیار کریں گے تو یہی قرآن ان کو حق کی منزل تک پہنچائے گا۔ اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے حق تک پانے کے لیے یا ذات حق تک پہنچنے کے لیے مٹی کو کھانے کا انتخاب کیا یا پھر رب العالمین نے مٹی کے اندر سے جو پھول اور پھلواری اور سبزی اور اناجوں کو نکالا، کیا رب العالمین تو نے اناج کو بھی نکالا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں والسابقون الاولون، سورہ توبہ کی آیت شریف آئی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بالاحسان، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سابق اور اول کے اندر میں
جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو اپنے ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا اور جن کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا، اور پھر میرے آقا کو دیکھنے اور ایمان کے قبول کرنے کے اوپر وہاں پر یہ نہیں فرمایا صحابہ کرام، بلکہ کیا فرمایا؟ جو سابق اور اول میں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا اور صحبت مصطفیٰ جن کو ملی، وہ ایسے باکمال ہوئے کہ اس اسلام کے قبول کرنے پر مسلمان بنے، اسلام میں داخل ہوئے، لیکن نسبت مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے خدا نے انہیں ایمان اس درجے میں عطا فرمایا کہ آگے کیا آیت کے میں خدا پاک فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ایمان ان کے دل میں ایسا پیدا ہوا، ایمان صرف عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے، صحبت مصطفیٰ سے ان کے قلب کے اندر میں ایمان اس درجے میں پیدا ہوا کہ پھر وہ میرے مصطفیٰ کی منشا کے لیے اپنے وطن کو قربان کرنے والے، ہجرت کرنے والے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے والے، اپنے خاندان اور قبیلوں کو چھوڑنے والے، کس لیے؟ منشا مصطفیٰ کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ دل میں محبت آتی ہے تو یہ محبت اس درجے پر بڑھ جاتی ہے۔ ایمان، صرف ایمان کی کوالٹی اور معیار یہ ہے کہ ٹوٹ کر اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنے وطن سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا کہ جب تک آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا الآن کیا عمر، کیا وہ تم مومن ہوئے ہو؟ یہ ہے مومن ہونے کی صفت۔ ہم اعمال کرتے ہوئے، اسلام پر چلتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، سب کچھ اعمال کرتے ہوئے نہیں کہنا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمان ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ کیوں؟ کہ مسلمان، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بات ارشاد فرما دی، بلکہ واقعے کو نقل فرمایا کہ چند بدویوں نے آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم ایمان والے آئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم مومن آئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان آئے ہیں۔ اور مسلمان جو دین پر چلے، دین کے اعمال پر اپنے آپ کو چلائے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ مسلمان منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلمان جہنمی بھی ہو سکتا ہے، اور مسلمان ہوتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہلاک ہو سکتا ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے ان کے لیے، اس لیے کہ مسلمانیت یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خطرات ہے۔ میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر بھی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان بنے تھے، لیکن ایمان جو میرے مصطفیٰ کی محبت کی قلب میں پیدا نہیں ہوا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی منافق ثابت ہوئے۔ تو ہم اپنے اسلام کے اوپر، اپنی نمازوں پر، اپنی تسبیح پر اور اپنے مرید ہونے پر، اپنے آپ کو پیر سمجھنے کے اوپر، ہم ابھی اسلام میں مسلمان ہیں، مومن بننے کی محنت کرنی پڑے گی۔ پھر مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے، مومن کی پہچان صرف واحد ہے، اور کوئی شرائط خدا کے پاس ہے مومن ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک شرط واحدہ۔ مسلمان ہونے کے لیے بہت سے شرائط ہیں، سارے فرائض کو، سارے عوامر کو پورا کرنا اور سارے نہیات سے رکنا، منکرات سے بچنا، یہ سب کچھ شرائط اسلام کے ہیں مسلمان کے لیے۔ لیکن مومن کے لیے خدا کی طرف سے صرف ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کہ میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ کیا کرے؟ میرے محبوب سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حب اللہ حب الرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو۔ اگر پورے اسلام پر چلتے ہوئے اسلام کا سب سے بڑا پیمانہ دنیا میں اپنی ذات کو ظاہر کر دے کہ میرے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میں پیغمبر اسلام ہوں، مبلغ اسلام ہوں اور اسلام کا عملی نمونہ ہوں، اس کا بھی تو دعویٰ ہم نہیں کر سکتے نا جی؟ کر سکتے ہے؟ ہم ایسے ایک حکم کے اوپر اپنے آپ کو پورا ثابت نہیں کر سکتے، لیکن کوئی اگر ایسا بن جائے
کہ جس کی پوری زندگی قرآن کا نمونہ بن جائے، عمل قرآن کا اور اسلام کا نمونہ بن جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میرے آقا کی محبت اس کے قلب میں اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں، مسلمان ہے اور وہ خطرے میں ہے۔ کیا ہے؟ منافقین میرے آقا کے حیات ظاہرہ کے اندر میں مسجد نبی کی نمازوں میں صف اول میں رہتے تھے، جہاد کے میدانوں میں جہاد میں جایا کرتے تھے اور پھر زکات بھی دیا کرتے تھے، سب کچھ دیا کرتے تھے، لیکن ان کا قصور صرف یہ تھا کہ قلب میرے مصطفیٰ کی محبت سے خالی تھا۔ تو اس پاک زمانے میں خیر القرون کے اندر میں وہ میرے آقا کی صحبت میں رہنے کے باوجود ایمان ان کے قلب میں نہیں تھا، تو رب العالمین نے ان کے اسلام کو ان کے منہ پر مار دیا۔ تو 15ویں صدی کے مسلمان اپنے ٹوٹے پھوٹے دین کے نظام کو لے کر ہم مطمئن ہو سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اسلام اس قابل ہے، ہماری نمازیں، ہمارا زکات، ہمارا حج اور ہماری تقریر، ہمارا بیان اور ہمارے یہ نظام اس قابل ہے کہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اس کو مردود نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ بالکل دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ منافقین کے دین کو خدا پاک نے رد کر دیا، کر بتا دیا۔ اور جو آیت ہے مومن ہونے کا دعویٰ کیا، خبردار کہ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں تم داخل ہوئے ہو، ایمان تمہارے قلب اور دل میں داخل نہیں ہوا، تو ایمان صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے آقا کی محبت ہمارے قلب کے اندر میں پیدا ہو، یہ ایمان ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی تعریف کہیں پر نہیں فرمائی، مومنین کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق میں اللہ کی نگاہ میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہماری تعریف کرے تو پھر تیار ہونا پڑے گا، تیار ہونا پڑے گا، اپنے اس مسلمانیت کی قدر کرتے ہوئے، شریعت کی، قرآن و حدیث کی اور دین کی، سنتوں کی، شریعت کی قدر کرتے ہوئے اب راستے کے سفر کو اختیار کرو کہ ہم مومن بن جائیں۔ اور مومن بننے کے لیے مومن کی شرط یہ ہے کہ جس کے قلب کے اندر میں میرے محبوب کی محبت ہوگی وہ قلب المومن ہے۔ کیا ہے؟ قلب المومن۔ اب رب العالمین سے پوچھے کہ یا اللہ ہم مومن کیسے بنے؟ تو ہم یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مومن وہ ہے جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، یا نماز پڑھنے والا ہے، زکات دینے والا ہے، یا مجھ جیسا یہاں پر بیٹھ کر بیان کرنے والا ہے، علم جاننے والا ہے، عمل کروانے والا ہے، عمل کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ کیا یہ مومن ہے؟ مومن کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مومن کے لیے شرط واحد خدا پاک کی طرف سے یہ ہے کہ ٹوٹ کر اپنی ساری نسبتوں سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرے، وہ مومن ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، لیکن ہر مومن یقینی طور پر وہ مسلمان ہوگا۔ ہر ڈاکٹر 10ویں پڑھا ہوا ہوگا، ہر 10ویں پڑھا ہوا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ تو مومن جو ہے وہ مسلمان کے آگے کا درجہ ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما کر، فضل فرما کر جو رب کی طرف میں متوجہ ہوا اور سچی طلب کے ساتھ میں اپنے قاصد دل کو مصطفیٰ کے نعرے پاک پر ڈال دیا، تو اللہ کرم فرما کر اپنے محبوب کی محبت کا ذرہ اس کے دل میں عطا کرتے ہیں، اور وہی رب کے پاس میں ایمان ہے اور وہی مومن ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اللہ خوش بھی ہوتا ہے ایمان والوں سے، تعریف بھی کرتا ہے ایمان والوں سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایمان والے ہم ہے کہ نہیں ہیں؟ ایمان والے ہم ہے کہ نہیں ہیں؟ اب اگر تم مجھے بے ایمان کہو تو پھر میرا غصہ تو آخری ڈگری پر پہنچ جائے گا، یا میں تم کو کہوں کہ یہ میرا مرید بے ایمان ہے، ایمان نہیں ہے، تو برداشت کرے گا وہ؟ لیکن ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ مومن کی پہچان اور مسلمان کے درمیان کی پہچان، مومن کی پہچان اور منافق کی پہچان۔ منافق اپنے دین پر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے کہ میں اچھا، اور مومن اپنے سارے کمالات کے باوجود ہمیشہ وہ اپنے کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، اور وہ راستے کا مسافر ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو کر اپنی جگہ بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ اب ہمارے اندر میں سچی طلب ہے، ہم اپنے بارے میں مطمئن ہیں، دنیا کے بارے میں تو صبح سے شام تک، آج ہے تو کل کے پروگرام بنا کر آگے بڑھنے کی چکر،
اور اسلام اور مومنین کے معاملات کے اندر میں، ان راہوں کے اندر میں بھئی اتنا ہم کر رہے ہیں نا، بہت ہو گیا نا۔ اب کیا ہے، خانقاہ محمدی کے اندر میں حضور پیارے پیر غوث الاعظم کے نسبت کی محفلیں بھی چل رہی ہے، اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نظاموں میں بھی چل رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اور کیا کرنا، اور کیا کرنا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو خطرے کی علامت ہے۔ منافق جو ہوتے تھے وہ اپنے اعمال پر قناعت کرنے والے، مسلمان اپنے اعمال پر، اس لیے جو نمازی ہے نا اس کو بے نمازی کہو تو کتنا الجھ کر پلٹ جائے گا، وہ پلٹے گا کہ نہیں پلٹے؟ میں نماز پڑھتا میرے کو بے نمازی بولا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کوئی ہم کو جاہل بول دے کتنا دم پلٹے گا وہ۔ تو مسلمان کی اور منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے پاس میں جو کچھ دین کی سطح ہے اس سطح کو کافی اور کافی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ، بجائے اس کے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے پاس میں زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوشیار رہتا ہے کہ کہیں چور اور ڈاکو میرے اوپر ڈاکہ نہ ڈال دے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے۔ جن کے پاس میں اسلام ہو، جن کے پاس میں مسلمانیت ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کی میں ناقدری نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم وہ اہل طریقت نہیں ہے جو سنت و شریعت کی ناقدری کرے۔ یہ تو محافظ ہوتے ہیں شریعت و اسلام کے، محافظ ہوتے ہیں، وہ اس شریعت و اسلام کی باغ و بہار کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں، ناراض ہونے والے نہیں ہوتے، اس لیے کہ شریعت کی نسبت، سنت کی نسبت میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو جو آقا کا چاہنے والا اس کی پہچان کیا ہوگی کہ آقا سے جو محبت کا دعویٰ کرے ہم تو عاشق رسول ہیں، اور پھر ان کی شریعت کے ساتھ میں اعتراض کرے کہ ارے وہ سنت کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں، وہ شریعت کی، وہ نمازوں کی، ارے جس نماز کو میرے مصطفیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی، یہ اہل طریقت کا ہے، یہ گمراہ اور شیطان ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم کو نماز کی ضرورت نہیں، وہ طریقت والا نہیں ہے، وہ پیری مریدی والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو گمراہیت کے آخری مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ اہل طریقت کی پہچان وہ شریعت کے قدردان کرنے والوں میں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں غیر مطمئن نہیں رہتا بلکہ فکر مند رہتا ہے، اور ہمیشہ اس بات کا کہ جو معیار میں چاہتا ہوں وہ مجھے حاصل نہیں ہوا اور مزید اس کو حاصل کرنا ہے۔ جو دن مل جائے اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، جو رات مل جائے اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، جتنا ہو جائے اس کے اوپر رکے گا نہیں اور اس کو اپنا کمال نہیں سمجھے گا، بلکہ رب کے سامنے صرف یہ کہے گا کہ رب العالمین جو کچھ ہوا وہ تیرے فضل سے ہوا، اور آگے مجھے اور زیادہ اصلاح کے اندر میں کرنے کی اور آگے بڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ اب میں کیوں کہوں، آپ مجھے کیوں کہیں، ہم اسلام کے دھوکے میں منافق تو بنے ہوئے نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کی قدر کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن اسلام کے روپ میں نفاق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کی ایکسپوزنگ کرتا ہے، وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ میں مغرب کی نماز پڑھا بھئی اتنے لوگوں کے ساتھ میں پڑھا، اب عابد بھی پڑھ لیا ساتھ میں، اور ماشاءاللہ میں تو حج بھی کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایکسپوزنگ اور اپنے اسلام پر عمل کرنے کو ظاہر کرنا خدا کا فضل، خدا کا انعام سمجھ کر چھپائے گا نہیں، بلکہ اس کی ایکسپوزنگ کرے گا، لوگوں سے اس کا بدلہ چاہے گا کہ میں نمازی ہوں مجھے پہچانو، میں ذکر کرنے والا ہوں میں پہچانو، میں علم والا ہوں مجھے پہچانو۔ پہچان قائم ہونی تھی نہیں ہونی؟ مسلمان وہ ہے جو اسلام کی قدر کرے، شریعت کی قدر کرے، وہ مسلمان ہے۔ اب جو قدر کرے گا اس کی قدر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم سے اب یہ مسلمان آگے کی محنت کہ پورے اسلام پر تو عمل کر لیا، مسلمان بن گیا، لیکن مومن بننا ہے تو مومن بننے کے لیے اس کے سفر کی شروعات جو ہوگی وہ محبت مصطفیٰ میرے آقا کی محبت سے ہوگی، اور اپنے کاج سے دل یہ مصطفیٰ کے نعرے میں پاک کے اندر میں رکھ دے گا اور کہے گا کہ پوری عبادتوں کے بدلے میں مولا تیرے فضل سے میں ان کو چاہتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی پہچان۔ اس سے پہلے ایمان نہیں ہے۔ اسلام لانے کو لوگ ایمان لانا کہہ دیتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ایمان والے ہیں مت کہو، بلکہ وہ کہو کہ مسلمان۔ آج تو اس طرح بدل کے کیا ہوتا ہے کہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا، یہ کہے کہ اسلام لایا، ہم مومن ہیں، ہم نہیں مت کہو، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمان کی منزل کیا ہے؟ اسلام اس کو
کھل کر کہتا ہوں ایک بات میرے بچوں، اسلام اس کو اپنے ماننے والے مسلمان کو تیار اور قابل کر کے ایمان کی چوکھٹ پر پہنچانے کا نام اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے والے کو سند رب العالمین مومن ہونے کی نہیں دیتا، بلکہ اسلام کیا کرے گا؟ اسلام شریعت اور قرآن ایک اپنے ماننے والے کو، اپنے پر ایمان لانے والے کو، اس کو سنوار کر، اس کا میک اپ کر کے، اس کو تیار کر کے نالے پاک مصطفیٰ پر بھیجے گا، کیونکہ ایمان کی خیرات وہاں پر ملے گی۔ اسلام ایک انسان کو، اپنے ماننے والے کو تیار کر کے مومن بننے کی چوکھٹ پر پہنچانے کا نام اسلام اور شریعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسلام کی جو قدر کرے گا، اسلام اس کی رہبری کرے گا کہ بابا تجھے تو ہماری قدر کیا ہے، قرآن کی قدر کیا ہے، اسلام کی قدر کیا ہے، نمازیں پڑھا ہے، تہجد پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے نا، ہم تجھے یہ بدلہ عطا کریں گے کہ اب تو مسلمان ہوا ہے نا، اب اسلام اور شریعت سب کچھ مل کر، سمجھ میں آ رہی بات، اس کو کہاں پہنچائے گی؟ ایمان کی چوکھٹ پر نالے پاک مصطفیٰ پر پہنچائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے اسلام کو قبول کیا تھا تو ان کا اسلام نالے پاک مصطفیٰ کو پہنچایا، ایمان کی دولت مصطفیٰ کے نالے پاک پر ملی۔ اور جو اسلام میں خوش کر کے اسلام کو اپنے لیے اپنی ڈگری اور اعزاز کہ میں ایسا مسلمان، میں ایسا مسلمان، میں ایسا حاجی، میں ایسا روزے دار، ناقدری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس رخ کو تو سمجھ رہے ہیں نا۔ اب یہ اسلام کے قدر کے بجائے اسلام اگر اپنے ہی پاس میں ان کو اپنا ناقدرہ اگر قرار دیا جائے تو کیا ایمان تک یہ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے، ان کی منزل کھوٹی ہو جائے گی، اور یہی گمراہیت ہے۔ اور اسی کو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے بدلے میں گمراہیت کو خرید لیتے ہیں۔ اسلام کے بدلے میں کیا مطلب؟ اسلام ملا تھا، اگر اسلام کی قدر کی جاتی تو ان کو تیار کر کے نالے پاک مصطفیٰ جہاں ایمان کی دولت ملتی ہے پہنچانے کے لیے اسلام ان کو تیار کرتا ہے۔ اسلام کا کام ایمان دینا نہیں ہے، اسلام کی تیاری کے ساتھ نالے پاک مصطفیٰ اور پہنچنا ہے، اب وہاں پر ایمان کی سرحد ملے گی، ایمان کی دولت ملے گی۔ اس لیے ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان اسلام کے قبول کرنے کے بعد میں ایک نماز پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، ایک روزہ رہنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ نماز اور روزے کی ناقدری نہیں کرنا ہوں میں، چھٹی نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آج تو یہی خلط و غلط ہو گیا کہ ہم نے پیاز کو بیاج سمجھ لیا اور بیاج کو پیاز سمجھ لیا، اور ایسا سمجھا دیا گیا، اسلام پر ہم مطمئن ہو گئے لیکن ایمان کی فکر سے بالکل عاری ہو گئے۔ تقسیم جو اللہ نے کی تھی ہم نے دونوں کو ملا دیا، زہر کو دوا کو ملا دو تو زہر اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہی معاملہ ہو گیا ہے، اسلام کو ایمان سمجھ لیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کر یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی، وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ جو مستقل مجاہدہ اور مستقل کوششیں کرتے رہیں گے ان کو حق ملے گا۔ اسلام ملنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کوشش کا حکم کیوں دیا؟ یہ کوشش کا حق ایمان کے لیے دیا ہے۔ اب یہ ایمان اتنا تو سمجھ گیا نا کہ اسلام پورا ہے جس کی ہر جز کی قدر کی جائے گی، اس کا نقدرہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مسلمانی ہے وہ مومن کا بنے گا۔ مومن تو یہ آگے کی ڈگری ہے اور آگے کا آپشن ہے، یہیں پر اگر نہیں ہوا تو اسلام تو یہیں پر باہر پھینک دے گا۔ جو اسلام کے قابل نہیں بن سکا وہ اسلام ان کو اپنے میں سے نکال کر اسلام کا سمندر یا تو منافق بنا دے گا، یا فاسق بنا دے گا، یا منکر بنا دے گا، یا فتنوں گمراہیوں میں ڈال دے گا۔ وہ کہنا شروع کر نماز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے جی، ہم دل کی نماز پڑھنے والے ہیں جی، ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے جی، ہمارا معاملہ راست ہے جی۔ یہ کیا ہوا؟ اسلام نے اپنے ہی میں سے نکال دیا انہیں، تو کہاں تم کو ایمان ملے گا اور کہاں تم مومن بن سکو گے؟
اسلام قدر کریں گے، اسلام کے دائرے میں رہیں گے، تو وہ اسلام تمہیں اپنے اندر میں رکھ کر اپنی شریعت اور اسلام کے اور قانون قرآن کے مطابق میں تم تیار کر کر کے اسلام کا کام، قرآن کا کام اور دین کا کام اور شریعت کا کام اپنے ماننے والے مسلمان کو تیار کر کے ایمان کے قابل بنا کر نالے پاک مصطفیٰ پر بھیجنا ہے۔ وہاں تک بھیجنے کی ذمہ داری اسلام کی ہے۔ اور جو یہ کہہ دے کہ اسلامی ایمان ہے اور ایمانی اسلام ہے، یہ غلط اصطلاح دے دی گئی۔ اگر اب تو سمجھ میں آئے گا، اب تو سمجھ میں آئے گا، اگر اسلامی ایمان ہو جاتا اور ایمان اسلام ہو جاتا، اور کوئی اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو علی الاعلان کیا کہتے ہیں کہ ایمان قبول کیا ہے، ایمان نہیں ہے، ابھی تو اسلام کا میک اپ اس کو باقی ہے، اسلام اس کو پہنچائے گا ایمان کی چوکھٹ تک، ایمان کے دروازے تک، وہ خود نہیں پہنچ سکے گا۔ اب جب ایمان کی چوکھٹ تک یہ پہنچے گا تو وہاں پر نگاہ مصطفیٰ اپنے شہید امتی کے اوپر پڑے گی، جب وہ خیرات ایمان کا ذرہ اس کے دل اور قلب میں پیدا ہوگا، اور وہ ذرے کی وجہ سے، نگاہ مصطفیٰ کی خیرات کی وجہ سے وہ قلب المومن عرش اللہ کہلاتا ہے، کہ اس لیے کہ عرش پر جو نور ہے وہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور جس مومن کے دل کے اوپر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم اور نگاہ کرم کی خیرات کا ذرہ مل جاتا ہے، وہ مومن قلب بن جاتا ہے۔ یہ مسلمان کا قلب اب مومن قلب بنا ہے۔ اب ان کو حق ہے کہ اپنے آپ کو وہ مومن سمجھے، اور ان کی پہچان یہ کہ وہ اپنے کو ہمیشہ خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ تو مسلمان کی پہچان، اس کی علامت یہ کہ اسلام کا قدردان ہے۔ جو اسلام کے کسی عمل کا بھی، کسی حکم کا بھی اگر ناقدری کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی وہ اسلام میں کچا ہے، مسلمان ہی پورا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مسلمان جو اپنے اسلام کا ناقدرہ ہو تو پھر اسلام اس کی اصلاح کرنے کی تو کوشش کرے گا، سنبھالے گا، لیکن اگر اس کی حیثیت نہیں رہی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، تو اسلام بارڈر کراس کرا دے گا، نفاق میں ڈال دے گا، فاسق و فاجر، کافر و مشرک اس کو بنا دے گا، نکل یہاں سے، اس لیے کہ نالے پاک مصطفیٰ تک تو مومنین کو پہنچایا جائے گا، وہ مسلمانوں کو جو اپنے اسلام کو ثابت کرے۔ اس لیے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہاں پر پہچان یہ بیان فرما دی کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جب نگاہ مصطفیٰ سے وہ مومن بنے تو ان کے ایمان کی پہچان یہ تھی کہ مصطفیٰ کی مرضی پر اپنے وطن عزیز کو جہاں پیدا ہوئے مکے کو چھوڑنا، اگر منشے مصطفیٰ تھی تو مکے کو وہ چھوڑ دیا، اپنی وطن سے چپک کر نہیں رہے۔ یہ پہچان ہے مومنین کی۔ والانصار، اور انصاری کیا مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے دیے ہوئے مہمانوں کی میزبانی کے لیے وہ اپنی جان، اپنی آل اولاد سے زیادہ اور اپنے دنیا کے مال و متاع سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے مہمانوں کی میزبانی کے لیے اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ بوجھ کو اپنے سروں پر اٹھایا عظمتوں کے ساتھ میں۔ مہاجرین کے لیے یہ انصار نے اپنے گھروں کو خالی کیا، حتیٰ کہ یہ مثال اسلام کی تاریخ میں بلکہ انسانیت میں کوئی اور طبقے اور کسی قوم میں نہیں ملے گی کہ وہی انصارین کی خصوصیت قیامت تک ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو انصارین کا حق اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے مہمان تھے، میرے مصطفیٰ کی محبت میں انہوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کی تھی، تو یہ انصارین مدینہ کو یہ جو مقام ملا، اپنے مہمانوں سے زیادہ مہمانوں کو عظمت دی اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے مہمان تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مہاجرین والانصار، اور کہہ دیا، فرما دیا رب العالمین نے اس کے بعد میں حق کو کھول کر خدا نے فرما دیا والذین تبعوا بالاحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا کہ معاملہ یہیں پر نہیں بلکہ یہ وہ عمل ہے مہاجرین و انصار کا، سابقین اور اولین کا، کہ اسی کے طرز پر جو ان کی اتباع کریں گے، کہ اتباع کا راستہ قیامت تک کھول دیا جائے گا، قیامت تک حق کا راستہ اور قیامت تک رب العالمین کے اصل حق کی پہچان۔ والذین تبعوا بالاحسان، کہ جو ان کے پیچھے بغیر طلب دنیا کے، ریاکاری، نام و نمود کے، کسی اور مقصدوں کے لیے دین پر چلنے والے نہیں بلکہ مقصد ان کی تابعداری۔ والذین تبعوا بالاحسان، جو ان کے تابعدار رہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ جیسے صحابہ سے، سابقین اولین، مہاجرین انصار سے راضی ہوا، ویسے ہی ان کی سچی اتباع کرنے والے
مٹھے کھٹوں کے لیے اتباع کرنے والے نہیں ہیں، 11ویں کے بکروں کنڈوں کے پوریوں کے لیے اتباع کرنے والے نہیں ہیں، مٹھے اور حلوائیوں کے لیے نہیں، بلکہ والذین اتبعوا بالاحسان، ان کے تابعداری کرنے والوں کی طرح سے اپنے آپ کو ان کے پیچھے چلانے والے۔ اب والذین اتبعوا بالاحسان کے اندر میں کیا والذین اتباع کرنے والے صحابہ کو قرار دیں گے؟ صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین اور ان کی اتباع کرنے والے تبع تابعین اور ان کی اتباع کرنے والے بتاؤ مسلمان یا مومن اولیاء؟ والذین اتبعوا، ان کے حق کے ادا کرنے والے جو قرآن مجید کے مطابق میں ہیں، وہ قیامت تک میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ جو دو چیزیں تمہارے درمیان میں رہے گی، اگر دونوں چیزوں کو تم سنبھال کر رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری کشتی ڈوب جائے گی۔ اب دو چیزیں، ایک تو قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث کے مطابق میں قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، اب اہل بیت کہ میں دنیا کا سب سے بڑا محدث بن کر سب کچھ بن جا، جنتی بن جا، لیکن اہل بیت نہیں بن سکتا۔ اہل بیت بن سکتا؟ اہل بیت کون ہے؟ جو میرے آقا کی آل ہیں، آل علی اور اولاد علی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اہل بیت تو نہیں بن سکتا۔ اہل بیت عطرت، میرے آقا کی عطرت تو آل علی اور اولاد علی اور سادات اکرام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا والذین اتبعوا بالاحسان، سچی نیت کے ساتھ میں ان اہل بیت اولیاء اکرام اور آل علی اور اولاد علی کے ساتھ وہ کشتی نو فرمایا میرے مصطفیٰ نے، جب ان کی نسبتوں کو سچی نیت و ارادے کے ساتھ میں، دوا دارو نیمو پانی کی دکانیں نہیں ہیں اولیاء کا نظام، یہ وہ نظام نہیں ہے کہ جس سے دنیا کو بتانے، دنیا کو چمکانے کی تعویذیں لکھ دی جائے۔ یہ نظام تو قلب کو چمکانے کا نظام ہے، میرے مصطفیٰ کی نارن پاک کے برکات کو دلا کر ایمان کو عطا کرنے کا نظام ہے۔ یہ دنیا میں جتنے اولیاء اکرام ہیں، ان اولیاء اکرام کو میرے مصطفیٰ نے اپنے در کی چوکھٹ اور مسلمانوں کو ایمان کے دینے کی چوکھٹیں قائم فرما کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے مصطفیٰ نے آل علی کے نظام کو قائم فرمایا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب خوش قسمتی یہ ہے خانقاہ محمدی والوں کی کہ ربیع الثانی کے مہینے کے اندر میں آپ حضرات کو ان محفلوں کے سجانے، محفلوں کے کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر 3-4 دن سے یہ محفلیں چل رہی ہے اور کل نہیں پرسوں تو مرکزی محفل ہوگی یہاں پر، جہاں پر سارے لوگ حقیقت میں اپنے دامن کو پسار کر بھکاری بن کر یہاں پر پیران پیر غوث اعظم کے نسبت پر جمع ہوئے ہوں گے، جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام کیا قرآن و حدیث کے مطابق میں نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق میں یہی نظام قیامت تک کے لیے حق کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ حق کی پہچان ہے۔ والذین اتبعوا بالاحسان، ان کے پیچھے چلنے والے اخلاص کے ساتھ، دنیا کے غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے پانے کے لیے اور مصطفیٰ کے نعرے پاک کے حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے جو اخلاص کے ساتھ میں چلیں گے، اللہ بشارت دیتا ہے کہ یہ بشارت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی بلکہ جو ان کے پیچھے چلیں گے رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، کہ اللہ نے فرمایا والذین اتبعوا بالاحسان رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، کہ ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی ہم راضی ہوں گے اور وہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اب صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو یہ قبول کرتا ہے، لیکن حضور پیارے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی کہے تو فوراً چمک کے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت شریفہ میں سند نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں نہیں، والذین اتبعوا بالاحسان، یہ صفت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، جیسے ہم ان سے راضی ہوئے ویسے ہی ہم ان سے راضی ہوں گے۔ کہ صحیح صحابہ کی اطاعت کرنے والے حضور پیران پیر غوث اعظم نہیں ہیں؟ کہ صحیح میرے صحابہ اکرام کے پیچھے چل کر حق تک پہنچنے والے خواجہ 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 غریب نواز نہیں ہیں؟ ہے کسی کے اندر میں اتنا حوصلہ اور ہمت کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نہیں اس کے مستحق ہم ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کے سچے اطاعت کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، صحیح قدموں کے ساتھ قدموں کو لچک سے بچا کر، جن صدیوں کے اندر میں صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر، آل علی اور اولاد علی کو نمونہ بنا کر، بالکل نہ ادھر دیکھے
نہ ادھر دیکھے، بلکہ اسی راستے کے لکیر کے فقیر بن کر، ہاں یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، راہ طریقت کے اندر میں لکیر کا فقیر بننا بہت ضروری ہے۔ یہ راہ حق ہے، یہ راہ حق ہے۔ بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ کے اندر میں، یہ رہ گزر عام نہیں ہے۔ یہاں پر تو لکیر کا فقیر کہ جو کچھ بھی، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ حکومتوں کو دیکھا، نہ مسلمانوں کے طریقوں کو دیکھا، نہ پھر اپنے مسلک و جماعتوں کو دیکھا، بلکہ حق کی راہ کے اندر میں انہوں نے اپنا ایمان جن کو بنایا، ان کے پیچھے ایسے چلتے رہے۔ دنیا ان کے سامنے ان کو کہتی رہی کہ تم شخصیت پرستی کر رہے ہیں، تم پیر پرستی کر رہے ہیں، تم شرک کر رہے ہیں، تم بدعات و خرافات کر رہے ہیں۔ وہ کہنے کو انہوں نے نہیں دیکھا، وہ تیر کے نشانوں کو اپنے پیٹھ پر انہوں نے لیا اور انہوں نے اس کو برداشت کیا، لیکن اپنی استقامت کے ساتھ میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو چلاتے رہے۔ کس کے پیچھے چلاتے رہے؟ اب صحابہ کے پیچھے چلائیں گے تو بتاؤ معیار کیا ہے صحابہ کے پیچھے چلنے کا؟ بخاری شریف میں آتا ہے امام بخاری کو تم نے اپنا امام بنایا، ٹھیک ہے امام بخاری کو بنایا، تو امام بخاری نے تم کو نہیں کہے، تو انہوں نے جن کو نقل کیا، جن کو نقل ہے ہی نقالی بھکاری کا حماقت کر رہا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو گمراہیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حق کی راہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ نام لیوائے اولیاء ہوگا اور سعادت اکرام ہوگا، اور ان کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ لکیر کے فقیر ہوں گے۔ ان کو تو صرف مطلب یہی ہوگا کہ جن کے دامن سے حق ملا، جن کے دامن سے اسلام ملتا ہے، اور جن کے دامن سے انہیں امید اور یقین ہوتی ہے کہ ایمان کی رونق اور یہاں پر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کی اور میرے مصطفیٰ کے نارن پاک کی خیرات کا چمک نظر آتی ہے، تو پھر وہاں پر اتنے لکیر کے فقیر بنتے ہیں کہ تابعداری اور اطاعت راہ طریقت یہ الگ نظام ہے، یہ الگ نظام ہے۔ انسانیت کے لیے تو خدا نے نجات کے لیے اسلام دیا، لیکن مسلمانوں کے لیے ایمان تو نعرہ پاک مصطفیٰ کے لیے اسلام دیا، لیکن اب ایمان کے حاصل کرنے کے بعد میں اللہ کے مقربین بننے کے لیے، رضی اللہ عنہ رضوان کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے اس کے قانون خدا نے الگ بدل دیے۔ 10ویں کی تعلیم الگ، سلیبس الگ ہوگا، انٹر کا الگ ہوگا، MBBS کا الگ ہوگا، MD کا الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، سب ڈاکٹری ہے، ڈاکٹری نہیں ہے، اس کے گریڈ ہے۔ اسی طریقے سے عام انسانوں کے لیے اسلام ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمان کا راستہ ہے، اور جو ایمان حاصل کر چکے ہیں اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کے لیے وہ مغولان حق جو ہوتے ہیں اولیاء کی صورت میں دنیا میں، جن کو قیامت کا خدا حق کے لیے دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اب ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی پہچان مختصر الفاظ میں ان کی پہچان والذین تبعوا بالاحسان، لکیر کے فقیر ہوں گے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان پر الزامات ہر زمانے میں ان کی طرف سے دیے جائیں گے کہ یہ شخصیت پرست ہے، یہ پیر پرست ہے، یہ قدم بوسی کیوں، اور یہ کیوں، اور یہ کیوں۔ یہ تو ہوگا لیکن اس کی پرواہ نہیں کریں گے، کیوں کہ سانچوں میں ڈھال کر تو کوئی چیز کو بنایا جاتا ہے، سانچوں میں ڈھال کر یہ بہت آسان ہے کہ سانچوں میں ڈھال کر، اس لیے حضرت خواجہ قاجگان عطا رسول ہندر ولی اس مقام کی ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی کی پہچان یہ تھی کہ زندگی کی سانسوں میں جو ذات بسی ہوئی تھی وہ یہ نہیں کہتے تھے صحابہ کی عصمت، صحابہ کا تقدس، منجد پاک کی عصمت اپنی جگہ تھی، لیکن خواجہ قاجگان کی سانسوں میں جو ذات بسی ہوئی تھی وہ خواجہ عثمان ہرونی کی تھی۔ اب تو نہیں کہیں گے اس کو پیر پرستی، کیوں کہ راستہ ہی وہ ہے، سانچوں میں ڈھلو تو پھر سانچے بنیں گے، بجائے اس کے سانچوں کی بندشوں کو اگر بندش سمجھ کر ادھر اگر ادھر نکل جائے تو سانچے سے نکلی ہوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اٹھا کر رف اسٹیج میں ڈال دیا جائے گا کہ سانچے میں صحیح نہیں ڈلی۔ طریقت کی راہ یہی ہے، یہاں پر ہم کو یہ اصول دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم اگر غوث و خواجہ کے غلام ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں غوث و خواجہ کے نظام میں طریقت کی راہ کے اندر میں ثابت ہے۔ اب اس کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں، ہم کو تو والذین تبعوا بالاحسان، حق کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان کی تابعداری کے راستے کو اختیار کرنا، کیونکہ ان کی تابعداری اصل میں صحابہ کی تابعداری ہوگی، اور صحابہ کی تابعداری میرے مصطفیٰ کی تابعداری ہوگی، اور میرے مصطفیٰ کی تابعداری خدا کہتا ہے کہ قرآن کی تابعداری، اور قرآن کی تابعداری اللہ یوں کہتا ہے کہ وہ میری تابعداری، یہ حق کی بنیاد ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو اور آپ کو پوری امت کو حق کا نظام عطا فرمائے. طلب تو سچی پیدا ہو جائے. اور آج امت میں طلب نہیں ہے یہ بات نہیں ہے. سچی طلب کے لیے تو اتنی قربانیاں امت دے رہی ہے کہ لاکھوں انسان ہم کو تم کو تو گھنٹہ 2 گھنٹے مجلسوں میں خانقاہوں میں آنا ایک مسئلہ بنتا ہے، لیکن قربانیاں سچی طلب کی بنیاد پر کتنے مہینوں کی سالوں کی قربانیاں لوگ دے دیتے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر. طلب نہیں ہے امت میں ہے، لیکن رخ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اگر صحیح رخ کے ساتھ وہ امت کو اگر راستہ ملے تو پھر پتہ نہیں کہ یہ امت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اور امت کے لیے حق کا رخ صرف اور صرف نالے پاک مصطفیٰ ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا رخ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ کو تو رب العالمین نے دے دیا تھا میرے مصطفیٰ کا، انہوں نے دیدار کیا، صحبت کو اختیار کیا، لیکن بعد والوں کے لیے وہ مقام کے حاصل کرنے کے لیے صرف تابعداری اور اولیاء کا راستہ ہے کہ اس راستے کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچا جائے گا. اس لیے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواجہ خواجگان کے معاملات جب ہوئے مدینہ پاک میں تو مدینہ کی حاضری میں کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنے بچے کو بنا کر لے کر آیا ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. تو گنبد خضرا سے کیا آواز آئی کہ ہم نے قبول کیا اور معین الدین بنا دیا. یہ نظام ہے. کتنے سو برس کے بعد میں 500-600 برس کے بعد میں آقا پردے میں ہیں، امت سے کٹے نہیں ہیں. جن کی امت ہے ان کو ان کے حوالے کر دو. اس لیے ہمارے حق کی بنیاد یہ ہوگی کہ ان کو اپنے مرید سمجھ کر اپنے قلبوں میں ان کے دم کو مت اٹھا دو، بلکہ ان کو سنبھال کر جن کی امت ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو. یہ ہے راہ طریقت. نقصان دہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر پیر اپنے مرید کو اپنی کمائی سمجھ لے، وہاں پر تو تب گھٹ جاتا، منزلیں نہیں ملتی. بلکہ پیری مریدی کیا ہے کہ اس کو قابل بنا کر جن کی امت ہے ان تک پہنچا دیا جائے. اور یہ راستہ قیامت تک کے لیے پھر ان راستوں کے ذریعے سے بھی ہندوستان والوں کے لیے مدینے کی چوکھٹ کہاں کی ہے؟ غریب نواز کی ہے نا جی. اب تو ہماری منزل، ہماری خانقاہ کی منزل یہ ہوگی کہ یہاں کا مرید غریب نواز سے قابل بن جائے، وہاں کی چوکھٹ تک پہنچ جائے. اب غریب نواز اپنی چوکھٹ پر قبول کریں گے تو پھر وہ آگے چاہیں گے تو حضور پیر غوث الاعظم تک پہنچائیں گے. حضور پیر غوث الاعظم چاہیں گے تو مولا علی اور پنجتن پاک تک پہنچائیں گے. پنجتن پاک چاہیں گے تو نالے پاک مصطفیٰ تک پہنچائیں گے. یہ کنیکٹڈ اور ادب کا نظام ہے، بے ادبی کا نظام نہیں ہے کہ تھوڑا ذکر کر کے تھوڑا سا پیر بن کر جبے اور انگوٹیاں پہن کر یہ کہہ دے کہ میں خود ہوں کہ میں اپنے مرید کو راست مدینے تک پہنچا دوں گا. دھوکے میں ہے، تو خود نہیں پہنچا تو کیا پہنچائے گا؟ فرادی ہے اسلام کے اندر میں. انہی لوگوں سے تو پھر یہ نظاموں کے اوپر حرف آیا اور امت دور ہوئی ہے. خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے. پیر کا کام یہ ہے کہ جن کی امانت ہے ان تک پہنچا دے. ہندوستان کے سارے مسلمان ان کی چوکھٹ اجمیر ہیں. جو اجمیر کی چوکھٹ کو چھپائے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو غریب نواز کی چوکھٹ کو ان کی عظمتوں سے دور کرے اپنے مریدین کو، وہ پیر نہیں ہو سکتا. اس کا کام تو یہ ہے کہ جس ملک کے وہ جو مالک ہے ان کے حوالے وہاں تک پہنچا دے. پہنچا کر وہ کہہ دے کہ ایک مرید تو اپنا سب کچھ اپنے پیر کو سمجھ لے، آخری منزل اس کے لیے اپنا پیر بن جائے. یہ مرید صادق ہے. جو مرید ہی نہیں بن سکا وہ منزل کو کیا پائے گا؟ مرید بننے کے لیے اس کی منزل یہ ہے کہ پیر ہی اس کے لیے سب کچھ ہوگا. اور سلسلے چشتیہ اور نظامیہ اور صابریہ کے اندر تو یہ ہے کہ پیر ہی پیر ہے، سب کچھ پیر. کعبہ بھی پیر، اللہ بھی پیر، مصطفیٰ بھی پیر، اور پیران پیر بھی پیر. اس منزل پر مرید کو پہنچنا پڑے گا. یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں کیا بولیں گے انہوں کیا بولیں گے، گیا پھر منزل کھوٹی ہو جائے گی اس کی. حضرت امیر خسرو نے فرمایا شاعری کے اندر میں، فارسی کے اندر میں کہ میں کیا خدا کو جانوں، میرا خدا تو نظام الدین ہے، میرا رسول تو نظام الدین ہے، اور میرا سب کچھ تو میرا نظام الدین ہے، میرا کعبہ بھی تو نظام الدین ہے. کنہوں نے فرمایا؟ امیر خسرو نے فرمایا، اولیاء نے فرمایا. یہ تعلیمات ہے اولیاء کی. مگر بدہضمی ہو جائیں گی امینوں کو. احتیاط سے چلو، جو کہا جا رہا ہے اتنا تو کرو، اس کے بعد کی منزلیں یہ خواہ مخواہ کے ڈھونس دینے کو بڑے بڑے القابات اگر کہہ دو نا تو منافقت ہو جائے گی، ایمان چلا جائے گا. جہاں دل نہیں جھکتا وہاں سر کیوں جھکاتے ہو؟ لوگوں کو دیکھ کر قدم بوسی کرتے ہو تو ایمان نکل جائے گا، کافر ہو جائیں گے.
جہاں دل جھکتا ہو تو سر کا کیا مقام ہے. یہ ادب کے مقام سے آگے کی منزل کا نظام ہے. دیکھا دیکھی کرنے کا نظام نہیں ہے. ایسے ایمان بھی چلا جائے گا, نفاق پیدا ہو جائے گا. اس لیے دیکھا دیکھی کبھی قدم بوچھی نہیں کرنا, سر کو نہیں جھکانا. دل اگر چاہ رہا ہو تو پھر سر کا کیا مقام ہے, جان کو قربان کر دو, یہ حق کی راہ میں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے طریقہ تو حضور پیر غوث اعظم کا. اس لیے خوش قسمتی ہے میرے بچوں کہ میرے حضور پیر غوث اعظم نے, غریب نواز نے یہ نظام اس خانقاہ محمدی کے اندر ادا کیا. اب ان کی نسبتیں اور ان کی محبتیں, یہ کیسی بات ہے جی, یہ کیسی بات ہے. ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں. میڈیکل کالج کو تم نے کہا کہ میڈیکل کالج ہے اور وہاں پر پڑھائی جائے انجینئرنگ کالج کی, تو دھوکہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر بھی نہیں بنے گا, انجینئر بھی نہیں بنے گا, بلکہ روڈی شکل بن جائے گا وہ پاکٹ پلیر. کیوں کہ گیا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے, مگر وہاں تعلیم تو ڈاکٹری کی نہیں ہوئی, بجائے اس کے انجینئرنگ کے تھوڑی سی کتابیں الٹی سیدھی پڑھے تو بولے کیا وہ ڈاکٹری پڑھ کے بھی فائدہ نہیں, پھر کیسا زندگی چلنا. اس کے لیے نکلو اور دنیا کے انسانوں کو یہ وبال جان بن جائے گا. ایسے ہی وہ خانقاہ نظام اور وہ بزرگوں کا نظام, وہ پیر طریقت کا نظام, اگر واقعیتاً دیانت کے ساتھ میں یہاں پر وہ تعلیمات غوث و خواجہ کی تعلیمات نہ ہو, تو جیسے میڈیکل کالج کے اندر میں میڈیکل کی تعلیم نہ ہو تو میڈیکل کالج نہیں ہو سکتا, وہاں سے ڈاکٹر انسانیت کو نہیں مل سکتے. ایسی ہی خانقاہیں غوث و خواجہ کے نظام کے بغیر کچھ اور نظاموں کے ذریعے سے خانقاہوں کو چلایا جائے تو وہاں سے اہل اللہ نہیں نکل سکتے, وہاں سے اولیاء نہیں نکل سکتے. وہ تو سانچے ہیں, وہ خانقاہیں اور راہ طریقت پیر و مریدی, وہ تو سانچے میں ڈھالنے کا ایک نظام ہے. اور وہاں پر آئینے کو دیکھ کر اپنے چہروں کو بنایا جاتا ہے, وہاں پر تو پیر پرستی کے ذریعے سے تعمیر کی جاتی ہے. اس لیے میرے بچوں یہ 3-4 دن سے جو نظام چل رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو حضور پیر غوث اعظم کا سچا چاہنے والا اور آپ کے منتاؤں میں ہم سب کو شامل فرمائے. حضور پیر غوث اعظم کا وہ نظام ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو ولایت کا وہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا. وہ تصرفات حضور پیر کو عطا کیے گئے, مگر وہاں پر یہ معاملہ دل کے سکے کا چلتا ہے, ظاہر کا نہیں چلتا. چاہے کتنی قادریہ پگڑی بن لو, کتنے چھلے پہن لو, وہ نظام وہاں نہیں چلے گا. چاہے کتنا ہی جو کچھ بھی کر لو, لیکن دل سے حضور پیر کے حوالے ہونا پڑے گا, اور دل سے حضور پیر غوث اعظم کا. اس لیے میرے حضور پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ کوئی میرا دل سے چاہنے والا سچا مرید اگر مغرب میں پریشان ہو, اگر میں مشرق میں ہوں تو اس کی مدد کے لیے میں پہنچ جاتا ہوں. جو دل سے چاہنے والا میرا مرید اگر اس پر موت واقع ہو رہی ہو تو میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں, ایمان کے بغیر اس دنیا سے جانے نہیں دیتا ہوں. یہ حضور پیر غوث اعظم کا تصرف ہے جو رب العالمین نے عطا کیا. اور کیوں عطا کیا ہے؟ ایک اشارہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ حضور پیر غوث اعظم اور طریقت کا نظام, پیر مریدی کا خانقاہی نظام, یہ فرش کے بعد کی ایجادات نہیں ہے, زمین کی جھاڑی و جنگل نہیں ہے کہ لوگوں نے دیکھا 10-20 ہزار 2-4 لاکھ آدمیوں کو اپنے ساتھ موافق تو اپنی ایک مسلک بنا لیا, اپنا ایک جماعت بنا لیا اور اپنا ایک طریقہ بنا لیا. یہ وہ نظام نہیں ہے. یہ نظام تو وہ نظام ہے جب سے نبوت چلی ہے تب سے ولایت چلی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, نظریات کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. جب سے نبوت چلی ہے, خدا نے جب سے نبوت کو چلایا ہے, جب سے ہی ولایت کو چلایا ہے, اور تبھی سے ولایت کے امام حضور پیر رہے ہیں. کب سے؟ یہ میرے آقا کی پردہ فرمانے کے 500 برس کے بعد سے نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہوئے ہیں, لیکن ولایت کی امامت کے مقام پر حضور پیر کو تو ازل میں بنا دیا گیا تھا. کل میں نے اس روایت کو عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کی خاص مجلس جو اہل میثاق کی تھی, اس میں حضور پیر ایک غیر نبی موجود تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ ایک نظر آ رہے ہیں غیر نبی, چہرہ نظر آ رہا ہے. کہا کہ اچھا کن کی جرت ہے وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سرکار کی طرف میں کہ کون ہے وہ. یہ انداز ہوتے ہیں اس لیے کہ لیکچرار طالب علم سے سوال اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو نہیں معلوم ہے, بلکہ سوال اس لیے کرواتا ہے کہ صحیح بات اس کو بتانا ہے. حضور پیر غوث اعظم بیٹھے ہوئے, فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ان کے جلال کا یہ عالم ہے. کس کا؟ حضور پیر کا. یہ بد عقیدہ مسلمان ارے ایسی عظیم شخصیت کو بھی نظر انداز کر دیا. اور 11ویں شریف
ارے ان کا تو چھوڑ دو، جن کو عقیدہ نہیں ہے بیچارے ابھی تو وہ دور ہے، مسلمان ہیں، مومن بننے کے راستے پر نہیں ہے، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو اور تم اپنے آپ کو اولیاء کا ماننے والا کہتے ہو؟ کیوں تمہاری مسجدوں کے اندر میں 11ویں شریف نہیں ہے؟ تمہاری مسجدوں میں حضور پیارے پیر کی نسبت کی مجلس سے نہیں ہے؟ تمہارے گھروں کے اندر میں حضور پیارے پیر غوث اعظم کی نسبت کی محفلیں نہیں ہیں؟ پتہ یہ چلے گا کہ ذرا پٹری سے اب بھی اترے ہوئے ہیں۔ کون ہے حضور پیارے پیر کی ذات؟ کہ ازل میں عرش الہی پر انبیاء کے مجمع میں بیٹھنے والی ذات کا نام حضور پیارے پیر ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اچھا وہ میرا چہیتا ہے، وہ میرا چہیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جب دنیا میں ظاہر کرے گا، اس کے 500 برس جب دنیا سے میں پردہ بھی ہو جاؤں گا، اس کے 500 برس بعد میں میرا یہ شہزادہ دنیا میں آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کو بیٹھنے دو، اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ اللہ کا ایسا لاڈلا ہے، خدا بھی اپنے لاڈلے کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ذات ہے حضور پیارے پیر غوث اعظم کی، انبیاء کی خاص مجلس میں جو ذات بیٹھی ہے، یہ اعزاز ام سابقہ میں کسی امت کو نہیں ملا، اس لیے ام سابقہ کے انبیاء نے بھی عظمت کے ساتھ حضور پیارے پیر کو ارواح عالم میں مبارکبادیاں دی ہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ معمولی ایک چیز نہیں ہے، یہ کوئی میٹھے کھٹے دسترخوان 11ویں کے کھانے پینے کا نظام نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اس کو ایسا بنا کر تو امت کو گمراہ کر دیا۔ یہ وہ نظام نہیں ہے، اپنے قلب سے حضور پیارے پیر غوث اعظم کے ساتھ نسبت کو قائم کرنے کا نظام ہے۔ وہ معلوم کیسے ہوگا کہ تمہارے دل میں حضور پیارے پیر کی محبت ہے تو وہ اچک اچک کر ظاہر ہوگی، اپنے گھروں میں یاد حضور پیارے پیر غوث اعظم کی مجلس سے ہوگی، مسجدوں کے اندر میں ہوگی، خانقاہوں میں ہوگی۔ اور جو نظام ان کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہوئے بھی ان کی خانقاہیں محفلوں سے دور ہے، ان کے نظام اگر ان نسبتوں سے دور ہے، ان کے نسبتوں کی کوئی محفلیں نہیں ہیں، جبکہ رب العالمین نے قانون بنایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اس کو ظاہر کرو۔ اگر نسبت قادریہ ہم کو ملی ہوئی ہے، نسبت چشتیہ ملی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو نسبت کو نعمت اگر سمجھتے ہو، یہ الگ بات ہے کہ ملنے کے بعد بوجھ سمجھے، زحمت سمجھے۔ اب مرید بن گیا نا، زبردستی خانقاہ کو آنا ہی پڑتا، اپنے گھر میں محفل کرانا ہی پڑتا، ورنہ پیر ناراض ہو جائے گا، کہیں دعا کے بجائے بدعا تو نہیں دے گا۔ ارے پیر وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو بدعا دے، وہ تو جال ساز ہوتے ہیں، نیمبو پانی والے، جو یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ نظر اولیاء کے ہٹ جائے گی یا بدعا دے دیں گے۔ بدعا دینے والے پیران کامل آل علی اور اولاد علی وہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو نوازنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مریدوں کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ حضور پیارے پیر غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے، اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی عزت کو بچانے کے لیے میں خود اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ ہے اولیاء کا نظام۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ چلو ان لوگوں کا ہاتھ چھوڑ دیجئے، لیکن جو اپنے آپ کو سراسر یہ کہتے ہیں، اولیاء سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، کیا ہم سے بھی حق ادا ہو رہا ہے؟ کتنی مسجدوں میں جو محفلیں یاد حضور پیرانے پیر ہو رہی ہے، کتنی خانقاہ ہیں جہاں پر ان کی نسبتوں کی محفلیں ہو، بھئی یہ محفلیں کرنا پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے؟ محفلیں نہیں کرتے۔ عید ملی ہے تو اللہ تعالیٰ بولا نا کیا کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھو، ظاہر کرو اس کو۔ نکو عید ملی ہم کو اللہ نے دیا، ہم اللہ کا شکر کی انفرادی ادا کریں، نہیں عیدگاہ میں جا ظاہر کر اس کو۔ ایسے ہی اولیاء کی نسبتیں ہمارے اندر میں اگر ایمان کے درجے میں اگر حاصل ہے تو وہ ان محفلوں کو کر کر ظاہر کرے گا، خوشیاں اختیار کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ نہیں ہو رہا تو کسر ہے ابھی اولیاء کی نسبت میں، اور کسر ہماری طرف سے ہے اور ان بزرگوں کی طرف سے پھر نظر عنایت نہیں ہے۔ جب نظر عنایت ہوتی ہے تو پھر ان کو تو یہ موقع دیتے ہیں کہ اپنے نسبتوں کی محفلیں اور ان کی یادوں سے اپنی زندگیوں کو منور وہ کرتے ہیں۔ اس لیے کل نہیں پرسوں انشاءاللہ مرکزی مجلس ہوگی اس خانقاہ کے اندر میں۔ حضور پیارے پیر غوث اعظم کا کرم یہ ہے کہ آ رہے ہیں پیرانے پیر کی نسبت کی محفل کے لیے، لیکن انعام کے درجے میں انشاءاللہ منگل کے دن عشاء مغرب کی نماز کے بعد میں محفل ہوگی اور اس کے بعد میں لنگر ہوگا عشاء کی نماز کے بعد میں۔ تبرکات مبارکہ اور مقدسہ کی زیارت بھی کروائی جائے گی، جس میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، خلفائے راشدین کے تبرکات ہے، قملیہ مبارک کا ایک حصہ ہے، وہ تبرکات بھی آئیں گے، ان کی زیارت بھی ہوگی۔ اس لیے میرے بچوں کہ یہ تبرکات مقدسہ جو ہے نا احادیث کی روشنی میں وہ زندہ ہیں، اور زندگی کی پہچان یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے۔
قیامت کے میدان میں وہ تبرکات اپنی عظمت کے ساتھ زیارت کرنے والوں کی شفاعت کریں گے. کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. اس لیے میرے بچوں اس دن کے موقع کو غنیمت سمجھو. اپنی آل اولاد کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں منگل کے دن مغرب کی نماز میں یہاں پر پہنچاؤ. ہو تو جتنی تمہارے اختیار میں ہیں ان سب کو ترغیب دو اس بات کی کہ ایک موقع مل رہا ہے. پتہ نہیں کہ گزشتہ 2 سال تو کچھ حکومت کی مجبوریوں کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نظام نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سال میرے حضور پیرانے پیر غوث الاعظم نے یہ موقع پھر سے ہم کو عطا فرمایا. اور میں اتنی بڑی حماقت کر رہا ہوں تو آپ شک کریں گے، شک تو نہیں کریں گے میرے بچے، لیکن اس کو میں موقع حضور پیرانے پیر کا کیوں نہ کہوں کہ میں نے جب 15-20 دن پہلے جو لے کر آتے ہیں صاحب ان کو میں نے فون کیا کہ اب کے بھی تبرکات آپ کو لے کر آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس سال تو ہم بغداد شریف کی حاضری کا پروگرام بنا چکے ہیں، نہیں آ سکتے. تو ہم نے مایوسی کے ساتھ نہیں، ان کی مرضی ہے. ہم نے کہا کہ ہوگا حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کے پاس سے نہیں تو کوئی اور تبرکات کی زیارت ہمارے قسمت میں ہوتی تو کروا دیں گے. لیکن انہوں نے 7-8 دن پہلے فون کر کہا کہ ایسا کیا منگوا دیا حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کو کہ ہمارا ویزا ہی کینسل ہو گیا، ویزا ہی نہیں مل رہا ہے، مجبوراً ہم تو آ ہی رہے ہیں. تو میں کہوں کہ میں بلا رہا ہوں یا وہ آ رہے ہیں؟ نہیں، غوث الاعظم بھیج رہے ہیں. اس لیے تمہاری قسمتیں ہیں، تم اپنے انجام کو دیکھ لو. اپنے بچوں کے ساتھ تبرکات کی زیارت کے اس منور نظام سے خود کو محروم مت رکھو. بڑے بڑے مقامات ہیں وہاں پر موقع مل جاتا ہے، حیدرآباد جیسا شہر ہے وہاں پر تو کئی جگہ زیارتیں ہو جاتی ہے، لیکن عادل آباد کے اندر تو موقع نہیں ملتا نا. اس لیے غنیمت سمجھو. اپنے رشتہ دار دوست احبابوں کو بھی اس بات کی ترغیب دو تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ موقع مل جائے. اور قیامت کے میدان میں جب کہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، عملوں کا سہارا کام آئے گا وہاں پر؟ ہاں نہیں آئے گا. نسبت کے سہارا کام آئے گا. تو زندگی میں ایک مرتبہ عظمت اور عقیدت کے ساتھ میں اگر دیکھ لیا اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میری آنکھ اس قابل کہاں کہ میرے آقا کے موئے مبارک کو میں دیکھ سکوں، اگر اس عظمت کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، خدا کی قسم اس آنسو کی لاج وہ موئے مبارک رکھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اس دن کو اپنی آل اولاد کو اپنے خاندان والوں کو محروم مت کرو. مجلس میں بھی شریک رہو، لنگر میں بھی شریک رہو اور موئے مبارک کی زیارتوں کے لیے پوری تیاری کرو. بچے ہوئے 2 دن ہیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تیرے انعامات کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے مانگو کہ ہماری آنکھیں اس قابل کہاں، ہمارا وجود اس قابل کہاں کہ تیرے محبوب کے موئے مبارک کی ہم زیارت کر سکے، جس میں حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کے موئے مبارک کی زیارت کر سکے، مولا حسن اور مولا حسین کے موئے مبارک کی زیارت کر سکے. رو خدا کے سامنے اپنے دل کو دھو اور دھو کر خدا کی بارگاہ میں مانگو تو قلب میں نورانیت پیدا ہوگی. قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے منگل کے دن کے اس ملنے والے موقع کو نظر انداز مت کرو، بلکہ جتنے ہو سکتے ان سب کو یہ موقع دیجیے. 1000 نہیں 10,000 آدمیوں کو آنے دیجیے. خانقاہ پیرانے پیر غوث الاعظم کے نسبت کیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں لنگر چلاؤں گا تو میرے اوپر پریشانی، بالکل نہیں. 10,000 کو لا کر دیکھو کہ وہ نظام خود بنے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سوچو اس کے لیے، محروم مت ہو. اپنے سارے پروگراموں کو پیچھے کرو، اپنی آل اولاد کو اس بات کا موقع دو. کتنی مرتبہ حیدرآباد کے ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے کار کر کے چلے جاتے ہو، وہاں پر کہیں پر کوئی چیز ہوتی ہو تو وہاں پر چلے جاتے ہو. کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی، کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ وہ نعمتیں یہاں پر آ رہی ہے خانقاہ محمدی کے اندر میں اور تم لوگ اپنی آل اولاد کو محروم رکھو. تمہارا کام تو ہے اس کی عظمت بتا کر ان کو تیار کرو. کریں گے انشاءاللہ؟ تو منگل کے دن کے لیے تیاری کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدردانیوں کے نظاموں کے ذریعے سے ہم کو حق کی اس منزل تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ الحمدللہ رب العالمین. 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے.